أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات توجہ بات شروع کی جائے. کل کا دن ٹھیک رہا ہے، آج پھر وہی روایت دہرا دی گئی ہے، اور انشاءاللہ کل سے میں بھی وہی کروں گا جو پرسوں کہا تھا. سورہ انعام سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے. نصیر سال کرنے لگا ہوں، صفحہ دل پہ لکھ لینا. ذات واجب نے، خدا مطلق نے، معبود لم یزل نے اپنے مقاصد کے ترجمان سے کہا قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون. اے رسول کہہ دو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ آیت نازل کر دے. میں نے کہا اللہ جانے کس نے کیا سمجھا. ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ آیت کو نازل کرے. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، مگر ان میں کی اکثریت کو اس کا علم ہی نہیں. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر اس سے مراد قرآن کی آیت ہے تو قرآن تو کب سے نازل ہو رہا تھا. اور پھر یہ ایک آیت کی بات ہو رہی ہے. ان اللہ قادر علی ان ينزل آیت، اللہ ایک آیت نازل کرنے پہ قادر ہے. اور ان کے سامنے تو لا تعداد آیتیں نازل ہو چکی تھیں. اور پھر بندے ہی دو ہیں، اللہ کو ماننے والے یا نہ ماننے والے. جو خدا کو مانتا ہے وہ یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اللہ آیت نہیں بھیج سکتا، اور جو سرے سے خدا کو مانتا ہی نہیں، جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ نزول آیت کا مطالبہ کیا کرے گا. تو بجز اس کے چارہ کار نہیں. یہاں قرآن کی آیت مراد نہیں، یہاں آیت بمانی علامت مراد ہے، آیت بمانی نشانی مراد ہے. اے رسول کہہ دو اللہ قادر ہے کہ اپنی علامت کو نازل کرے. سمجھ آئی بات؟ ہاں. اور پھر تفاسیر اہل بیت، کتب اہل بیت گواہ ہے اس بات کی کہ یہاں آیت سے مراد تمہارے زمانے کا امام ہے. اور ایک جگہ نہیں، ایک درجن سے زیادہ بار اللہ نے قائم کو آیت کہا.
اور اندر بار والے اپنے لوح دل پہ لکھ لینا. اور جہاں امام کو آیت کہا بات نازل ہونے کی سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ اس وقت بظاہر امام زمانہ عہد رسالت میں زمین پر نہیں تھے، تو اللہ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اپنی آیت کو پیدا کر دے. لیکن اللہ جب بھی کہتا ہے یہی کہتا ہے کہ میں اس بات پہ قادر ہوں کہ اپنی آیت کو نازل کر دوں. ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے آیت کو نازل کر دیں. اللہ جب بھی بات کرتا ہے نازل کرنے کی، ملا جب بھی بات کرتا ہے پیدا ہونے کی. اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ دونوں میں صحیح کون ہے، قائم کا خدا یا قائم کا نمک حرام نمک خار. ہاں یعنی کبھی آیت اللہ اکبر بات آ گئی ہے سامنے، روا روی میں گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ کل دروازہ ان کے لیے بند ہوگا جو 9-10 کے بعد آئیں گے، تم تو پہلے بیٹھے ہوئے ہو. بھری ہوئی تھی مسجد نبوی. رسول نے فرمایا من افتقد الشمس فلیتمسک بالقمر ومن افتقد القمر فلیتمسک بالفرقدین ومن افتقد الفرقدین فلیتمسک بالنجوم الظاہرہ. جو یہاں ہے وعدہ یہاں نہیں رہے گا، جو سرے سے یہاں نہیں ہے اس کے لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. فرمایا جو سورج کو کھو دے وہ چاند کو پکڑ لے. پتہ نہیں آبادی میں کہہ رہا ہوں یا جنگل میں، یہ مجھے خبر نہیں ہے کون سوچ کا بیمار ہے میرے سامنے اور کون خریدار ہے. من افتقد الشمس فلیتمسک بالقمر، جو شمس کو کھو دے وہ قمر کو پکڑ لے. ومن افتقد القمر فلیتمسک بالفرقدین، اور جو قمر کو کھو دے وہ 2 قطب ستاروں کو پکڑ لے. بھلے بڑی بات. ہاں رات کو دیکھا کرو قطب شمالی کی طرف ایک تارا ہوتا ہے موٹا سا، جیسے لوگ سمتوں اور راستوں کا تعین کرتے ہیں، اور اس کے بالکل مقابلے میں ایک اور ستارہ ہوتا ہے، یہ فرقدین کہلاتے ہیں. تو جس سے چاند کھو جائے وہ 2 قطب ستاروں کو پکڑ لے. وَمَنِ افتقد الفرقدین فَلْيَتَمَسَّكْ بِالنُّجُومِ الظَّاهِرَةِ، اور جس سے قطب ستارے کھو جائیں وہ چمکتے ہوئے تاروں کو پکڑ لے. رسول نے کہا تم تو اس لیے داد دے رہے ہو نا کہ جان چکے ہو، مان چکے ہو. وہاں سب کے سروں سے گزر گئی رسول کی یہ حدیث. سلمان کہتا ہے کسی نے نہیں پوچھا، رسول گھر گئے تبے تو رسول اللہ، میں رسول کے پیچھے چلا. رسول اندر چلے گئے، میں دروازے پہ کھڑا رہا، حتیٰ کہ میں نے اندر اطلاع بھجوائی، رسول نے مجھے اندر بلایا. سلمان کیوں آئے؟ سرکار آپ فرما کے چلے گئے، بات پلے نہیں پڑی. سرکار ہمارے ہاتھوں میں اتنی وسعت کہاں کہ ہم سورج کو پکڑ سکیں.
تمہارے چھوٹے چھوٹے ہاتھ، سورج زمین سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑا، نہ ہم چاند کو پکڑ سکتے ہیں، یہ تو تیرے ہاتھوں میں وسعت ہے کہ تو نے کہا تھا لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، کہ اے چچا ابو طالب اگر یہ سورج میرے دائیں ہتھیلی میں رکھ دیں، چاند بائیں ہتھیلی میں پھر بھی تبلیغ نہیں کروں۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ سرکار آپ نے فرمایا کہ جو سورج کو کھو بیٹھے چاند کو پکڑ لے، جو چاند کو کھو بیٹھے قطبین کو پکڑ لے، جو قطبین کو کھو بیٹھے وہ چمکتے ہوئے ستاروں کو پکڑ لے۔ رسول نے پہلے تو سلمان کو شاباش دی، پھر فرمایا یا سلمان اما الشمس فانا، اما الشمس فانا، فرمایا شمس میں ہوں، واما القمر فعلی، اور قمر علی ہے، واما الفرقدین الحسن والحسین، اور دو برابر کے قطب ستارے حسن اور حسین ہیں۔ وَأَمَّا النُّجُومُ الظَّاهِرَةُ فَالْأَئِمَّةُ التِّسْعَةُ مِنْ صُلْبِ الْحُسَيْنِ آخِرُهُمُ الْقَائِمُ الْمَهْدِي مِنْ لَحْمِي وَدَمِي عِلْمُهُمْ عِلْمِي حُكْمُهُمْ حُكْمِي مَنْ عَازَانِي فِيهِمْ فَلَا أَنَالَهُمُ اللَّهُ شَفَاعَتِي۔ اور فرمایا چمکتے ہوئے ستارے حسین کے 9 بیٹے ہیں، ان میں کا نما ان کا قائم ہے جس کا لقب مہدی ہے، جو میرے خون میں سے ہے۔ جو میرے خون میں سے ہیں، جو میرے گوشت میں سے ہیں۔ اور اب جاگ کے سننے والی بات یہ ہے میرے بزرگوں بھائی اور عزیزوں، فرماتے علمہم علمی وحکمہم حکمی، ان سب کا علم میرا علم ہے، ان میں سے کوئی حکم کرے سمجھو محمد حکم دے گا۔ اس کونے سے نعرہ ڈھیلا ڈھیلا آ رہا ہے، خیریت ہے؟ ہاں، یہ اگلے محلے کے ذمہ دار نیاز اکبر تم، اور پچھلے کے زوار تم، ہاں اپنے اپنے کونے۔ اور تم تو ڈاکٹر بیٹھے اس جگہ ہو، تمہارے ذمہ کیا لگاؤں، کیونکہ سب تمہارے آگے ہیں۔ اور قریب والوں سے میں خود بھگت لوں گا۔ کیا کہا؟ میرے لہو سے ہے۔ ہم نے تو بیٹا یہ سن رکھا تھا اشراق کہ یا علی لحمو کا لحمی، یہاں رسول یہ بتا رہا ہے وہ سارے کے سارے میرا خون ہے، وہ سارے کے سارے میرا گوشت ہے، ان کا علم میرا علم، ان کا حکم
میرا حکم. اور بس آگے فرماتے ہیں فمن آذانی فیہم فلا انالہم اللہ شفاعتی، جو بھی مجھے ان کے بارے میں اذیت دے اللہ انہیں میری شفاعت نصیب نہ کرے. اب یہاں جیتے رہو. اب یہاں جو علمی لطیفہ ہے نا ڈاکٹر، وہ یہ ہے، ناظر کتابوں میں پڑھ لو، جہاں ہمارے ائمہ کی بات آتی ہے، چاہے قرآن میں آئے یا حدیث میں، لفظ نجم یا نجوم، قرآن اور جیسا کہ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، پہلے محمد سے لے کر 14ویں تک اللہ نجم کہتا ہے قرآن میں. اور تفسیر میں ہے، کہیں رسول کے بارے ہے النجم رسول اللہ وَنَحْنُ الْعَلَامَاتِ، فرمایا نجم رسول ہے اور علامات ہم ہیں، سرکار صادق فرما رہے ہیں. اور کہیں چھپ دکھا کے چھپ جانے والے ستارے کی قسم کھاتا ہے تو فرماتے ہیں وہ ہمارا قائم ہے. حالانکہ عربی زبان میں کوکب بھی یاد اکبر ستارہ ہے، نجم بھی ستارہ ہے. اب میں مشاق شب کہنے تو لگا ہوں، اللہ جانے کون خریدے گا اسے. اگر 5 بھی خریدار ہوں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اللہ کرے گا یہاں زیادہ نکل آئیں گے. ہاں کیونکہ سارے حلالی ہیں موالی ہیں میرے سامنے. کوکب بھی ستارہ، نجم بھی ستارہ. یہ ہماری اشواق اردو کی کمزوری ہے کہ ہمارے ہاں دونوں کا معنی ستارہ، لیکن کواکب کی نسبت ہے باقی انبیاء سے. جیسا کہ یوسف اپنے بابا سے کہہ رہے ہیں انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، میں نے 11 کوکب دیکھے، نجوم نہیں کہا. سمجھ میں آئی؟ ہاں انشاءاللہ جو یہاں ہے وہ لوہوں کے بعد عرش پہ جانے والا ہے. یوسف کہہ رہا ہے میں نے کوکب دیکھے، انجم نہیں، نجوم نہیں، نجم نہیں. اس کی وجہ جاؤ علماء لغت سے رابطہ کرو، اور لغت تو لغت ہی ہوتے ہیں، وہ نہ شیعہ ہوتے ہیں نہ سنی، نہ غالی نہ مقصر. انہوں نے تو زبان بتانی ہے، لغت بتانی ہے، مادے بتانے ہیں، مشتق بتانے ہیں، معانی بتانے ہیں. کوکب چمکتی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں، اور 2-3 معنی اس کے غلط بھی ہیں. بہت بڑی سختی اور مشکل کو بھی عربی میں کوکب کہتے ہیں. مصیبت میں گرفتاری کو بھی کوکب کہتے ہیں. گڑھا جس میں اندھیرا ہو اسے بھی کوکب کہتے ہیں. چونکہ یوسف نے کہا میں نے کوکب دیکھے، کنویں کا گڑھا بھی دیکھنا پڑا. چیلنج ہے، جیل خانے کو بھی عربی میں کوکب کہتے ہیں. اسی لیے زندان بھی دیکھنا پڑا. اور نجم کہتے ہیں کسی شے، ایسی شے کو جو پہلے پردے میں ہو پھر ظاہر ہو جائے. جو شے پہلے پردے میں ہو پھر ظاہر ہو جائے اسے بھی نجم کہتے ہیں. اور جو چیز تھوڑا تھوڑا ہو کے آئے
اسے بھی یہ پڑھا نہیں کہ سارا قرآن رسول کے دل پہ اترا، پھر نجمن 23 برس میں، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں آیا، تھے 14، تھوڑے تھوڑے ہو کے ظاہر ہوئے، اور اس طرح ہوئے چونکہ نور کی تعریف یہ ہے محسن تنویر نقوی کہ الظاہر بذاتہ والمظہر لغیرہ، یہ خود ظاہر ہو اور کسی اور کو ظاہر کرے۔ تو اس گھر نے کس کو ظاہر کیا؟ ان کو ہم نور کیوں کہتے ہیں؟ اور شافعی سے پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے حالی بشر کیف بشر، نہیں ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اغیار کا امام یہ کہے اور علی ولی اللہ پڑھنے والا کم وقت شک کرے، وہ کہتے ہیں حالی بشر کیف بشر، بھئی یہ علی بشر ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ علی بشر ہے، کہتے ہیں یہ علی بشر ہے، کیف بشر، یہ کیسا بشر ہے؟ ربہ فیہ تجلی وظہر، ارادے ہاں نجم آخر اس پر چاہیے تو الگ مجلس، پر ایک جملے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے امام کا تعلق خاتمیت کے درجے سے ہے، تمہارے رسول کا تعلق بھی خاتمیت کے درجے سے ہے، اور جانتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ جان لو، شاہ نجف کا تعلق بھی خاتمیت کے درجے سے ہے۔ رسول ختم نبوت کے مالک ہیں، نبوت عامہ اشاق اور ختم نبوت میں فرق کیا ہے؟ جو ختم نبوت کے وزیر ہوتے ہیں باقی نبی ان کے وزیر ہوتے ہیں، یہ فرق ہے۔ جو ختم نبوت کے وزیر ہیں باقی نبی ان کے وزیر ہیں۔ پھر صدیاں نہیں گزری، کل رات ہی میں نے مولا کے 4 وزیروں پر بحث کی ہے، سن چکے ہو نا؟ اور امیر کائنات کے خطبات میں یہ فکریں ملتے نہیں ہیں بار بار، انا خاتم الاوصیاء، علی فرماتے ہیں میں خاتم الاوصیاء ہوں۔ ولایتیں ہی 2 ہیں، اور چکر بڑوں بڑوں کو آ گیا ہے یہاں کہ علی جو پہلا ہے وہ بھی خاتم الاوصیاء، اور قائم جو 12واں ہے وہ بھی خاتم الاوصیاء۔ یہ میں ایک مجلس میں نہیں، 3 تو مجھے اچھی طرح یاد ہیں، اور 3 ہی ہیں جن میں تمہیں پرکار سے آئے ہوئے نقطے پر بحث کر کے سمجھا چکا ہوں کہ کاغذ پہ جب دائرہ کھینچنا چاہو، جو ہی پرکار کاغذ پہ رکھی جائے، چاہو یا نہ چاہو ایک دائرہ لگتا ہے، ایک نقطہ کاغذ پہ آ جاتا ہے، نہ بھی چاہو لگ جاتا ہے۔ اب دائرہ نہ بھی بناؤ، نقطہ لگ گیا ہے۔ نہیں سمجھ میں اگر بات آ رہی، اب نیاز اکبر کسی کے کلیجے پہ چھری چلے یا کسی کے چہرے پہ گلزار کھلے، میں اب کہے بنا نہیں رہ سکتا، یعنی پرکار رکھو نہ بھی چاہو تو نقطہ لگ جاتا ہے، اور یہی میرے مولا علی کے فرمان کا ترجمہ ہے کہ پرکار مشیت نہ بھی چاہتی ہم ہو جاتے۔
سمجھ آ گئی بات دوستوں؟ سب کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں جب تک تمہارا دل چاہے ہیں؟ یہ کاغذ ہے، یہ پرکار رکھی، نقطہ لگ گیا، طون کرہا، اب میں نے دائرہ مکمل کیا، جہاں پھر میں نے پرکار روکی وہاں بھی چاہوں یا نہ چاہوں، دائرے کے افتتاح میں بھی نقطہ، دائرے کے اختتام پہ بھی نقطہ، اب یہ ہے دائرہ، ایک نقطہ یہ ہے، ایک نقطہ یہ ہے، دائیں طرف سے دیکھنے والوں کو یہ پہلا لگے گا، اور بائیں طرف سے دیکھنے والوں کو یہ پہلا لگے گا، بھئی یہی راز ہے۔ ادھر علی کہتے ہیں میں خاتم الاوصیاء ہوں، ولایتیں ہی دو ہیں، ایک ولایت ہے، ایک ولایت محمدیہ ہے، ایک کا خاتم علی ہے، دوسرے کا قائم ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، اور اسی ولایت کی ہی تجلی کا قہر اور جبر ہے، ہاں، کہ ایک کے نبی وزیر ہیں، دوسرے کے نبی شاگرد ہیں، نہیں گھبرا رہے ہو؟ پر علی کی جب درس ولایت کی کلاس لگتی ہے نا تو 8ویں درجے میں خضر بیٹھا ہوتا ہے، اگلی صف میں سلمان بیٹھتا ہے، دوسری میں ابو ذر بیٹھتا ہے، سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو جو 8ویں صف میں بیٹھتا ہے وہ موسیٰ جیسے اولو العزم سے کہہ رہا ہے تو میرے شاگرد بننے کے لائق نہیں۔ تو پھر علی کے بارے میں سوچنا تعجب کیا ہے؟ ہاں، یہ چونکہ یہ ولایت الہیہ کی تجلی ہے، زوار اللہ ولی ہے کہ نہیں؟ انما ولیکم اللہ، کس نے دیکھی ہے اس کی ولایت؟ یہ معبودیت تو نہیں کہ ہم اندیکھے کو سجدہ کر لیں، یہ تو ولایت ہے، یہ تو ظہور چاہتی ہے، جیسے رسالت امت چاہتی ہے ایسے ولایت اقتدار چاہتی ہے، تصرف چاہتی ہے، قبضہ چاہتی ہے، تو اگر نظر ہی نہ آئے تو اس ولایت کا فائدہ، اس کی ولایت کی تجلی ہے یہ 14، ہوا کی طرح اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ ان میں 13 تجلیاں ظاہر اس کا اقتدار بتاتی ہیں، ایک تجلی پردے میں رہ کے اس کی ذات بتاتی ہے۔
قوس نزولی میں اس کی ذات کی تجلی بطول ہے، اور قوس صعودی میں اس کی تجلی قائم زمانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس نے ظہور کرنا ہے تو جو چیزیں آگے کی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں وہ میرا امام اپنی سلطنت میں ظاہر کر دے گا۔ نہیں، جنت فرشتے عالم ملکوت میں ہے نا، کسی نے آج تک دیکھے؟ جب میرا امام ظہور کرے گا تو میں ایسے مل کے بیٹھے ہوں گے، جنات تو میں ایسے بیٹھے ہوں گے، آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں گے، یعنی ملکوت کی چیز دنیا میں آ جائے گی۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اللہ فرماتا ہے جو جنتیں ہم نے بنائی ہیں ان کے علاوہ 2 جنتیں اور بھی ہیں، جو زیادہ نہیں تو کم از کم 400-450 کتاب میں میں یہ ضرور دکھا سکتا ہوں۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں جب ہمارا قائم ظہور کرے گا وہ 2 جنتیں وہ ظاہر کرے گا۔ بلے بڑی بات جیسے سے گزر گئی ہے جی لوگوں کا فیصلہ قیامت کے بعد ہونا ہے کہ کون جنتی کون جہنمی۔ میرے امام نے اپنی رعایا کو جنت دنیا میں دے دینی ہے۔ اور نہیں، اگر میرے پڑھے ہوئے اشرے تمہیں یاد ہیں تو آؤ میری انگلی پکڑو، دلیل کے ترازو میں توڑو۔ جنت کی دلیل ہے نا کہ 1000 بیٹے کا باپ بھی بنے گا میری مولا کا رعایا، اور غسل بھی واجب نہیں ہوگا۔ یہ زمین فردوس کی خاصیتیں ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ قوس نزولی کی تجلی بطور، قوس صعودی کی تجلی، اللہ اکبر ہے، حتیٰ کہ یہ ذات کی تجلی ہی کی طرف تو اشارہ ہے۔ پوچھا گیا نا کہ سرکار کو مہدی کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا یہدی الی کل امر خفی، فرمایا ہر امر خفی کو وہ ظاہر کر دے گا۔ ہر خفی کو ظاہر کر دے گا۔ میرے جملہ نہیں، آقا وحید خراسانی نے لکھا ہے، انہوں نے کہا زمانے والوں غور کیا ہے تم نے؟ ہر خفی کو ظاہر کرے گا قائم، اور اللہ کہہ رہا ہے کن تو کنزن مخفی۔ بار بار سمجھ میں آ گئی؟ میرے مولا نے ہر امر خفی کو ظاہر کرنا ہے، اور اللہ کہتا ہے میں کنز خفی ہوں، تو اللہ کو بھی ظاہر کرے گا۔ اب چکر تو آنا چاہیے، اشفاق اور حق ہے ڈاکٹر کہ ہمارے سر چکرائیں، بے اللہ نہ بدن کل رکھتا تھا نہ آج نہ آنے والی کل میں، مولا کیسے ظاہر کریں گے؟ بس جس بندے کے دل میں خیال ہوگا کہ میں اللہ کو دیکھوں، مولا کہے گا کھڑا ہو جا، اسے دیکھنا چاہتا ہے آ مجھے دیکھ لو۔
چونکہ اس کی ولایت کی تجلی ہے امام ہے. ہاں ہاں تو پھر تجلی اور صاحب تجلی میں فرق نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں تو جس نے تجلی کو دیکھا اسی نے جلی کو دیکھا. تھک گئے ہو. اور اسی تجلی یہ ولایت الہیہ کا اثر ہے کہ انبیاء وزیر، انبیاء رعایا. حالانکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے نبی اور بھی آئیں گے. ہاں ہاں مثال کے طور پر حضرت صالح بھی آئیں گے، حضرت یحییٰ زکریا بھی آئیں گے. ان تین کی تو ذمہ داری دیتا ہوں، آئیں گے. لیکن یہ وزیر نہیں ہے مولا کے. مولا کا ہونے کی شرطیں ہی کڑی ہیں. چاہے وہ مولا کا رعایا ہو شرط کڑی ہے، چاہے وہ مولا کا سپاہی ہو شرط کڑی ہے، چاہے وہ مولا کا فوجی ہو شرط کڑی ہے، چاہے وہ مولا کا کی طرف سے حاکم ہو شرط کڑی ہے، چاہے وہ مولا کی طرف سے سالار ہو شرط کڑی ہے، چاہے وہ 313 میں ہو. یہ ذہن میں رکھ لو. 313 تو اس وقت ہے جب وہ کعبے پہ پہلی اذان دے گا. اس کے بعد 3 لاکھ جند میں نے حدیث میں پڑھے ہیں، یعنی 3 لاکھ لشکر. 3 لاکھ کا لشکر نہیں، 3 لاکھ لشکر. اور 10,000 کی تعداد جند کہلاتی ہے. 10,000 کو 3 لاکھ میں ضرب دو، یہ مولا کا لشکر ہے. اور اللہ جانے کون جاگ رہا ہے اپنے مقدر کی طرح، کون سو رہا ہے اپنے نصیب کی مانند. راز ہے آ گیا ہے. ویسے ایک مجلس میں نے اسی منبر سے پڑھی ہے کہ 313 ہی کیوں. صرف سرکار کے ساتھ نہیں، میرے خیال ہے تم تھک گئے ہو. ہاں چلو نہیں 313 کے بعد پھر کل یا پرسوں کسی مجلس میں یاد کرانا، اس میں بتاؤں گا. کیونکہ یہ ٹھیک ہے بتا دیتا ہوں. حالانکہ پوری ایک مجلس بھی میں نے پڑھی ہے کہ 313 ہی کیوں. دیکھو طالوت کے ساتھی 313، حضرت داؤد کے ساتھی 313، بدر کے مجاہد، یعنی حق و باطل کی پہلی جنگ میں بھی 313، اور حق و باطل کے آخری مارکے کے لیے بھی 313. دعا دو نہ دو تمہاری مرضی، تحفہ ہے لے جاؤ. جب میں نے علم العادات کی روشنی میں دیکھا ناظر بیٹے تو راز کھل گیا اور میں نے عرش کو چھو لیا کہ 313 میں راز کیا ہے. میرے مولا کی مادہ گرامی کا نام ہے نرجس سلام اللہ علیہا. نرجس کے عدد میں بتاؤں گا، جمع تم کرنا. نون کے 50، رے کے 200، جیم کے 3، سین کے 60. چونکہ نرجس کے عدد 313 ہے. بس اس سے آگے میں نہ کچھ کہہ سکوں گا نہ کہنے کی اجازت ہے. جو صدف ہے اس در الہی کا،
سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، اسے کوئی عام بیوی نہ سمجھ لینا جس کا رشتہ بطول میں چل کے مانگا ہو، جس کی خواستگاری کے لیے رسول عیسیٰ کے پاس چل کے گیا ہو کہ تیرے مسیح شمعون کی نسل میں سے ہے، میں اپنے بیٹے عسکری کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ تو یہ کوئی عام بیوی تو نہیں تھی، یا رسول کی آمد سے قیصر کے محل کے کنگرے گرے تھے، یا اس بیوی کے لیے گرے تھے؟ چونکہ اس کے نام کے عدد 313 ہیں، مولا کے ظہور کے ساتھی 313 ہیں، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا۔ تجلی الہی ہے۔ اور ویسے اس بی بی پر گزشتہ عشروں میں اتنی مجالس میں پڑھ چکا ہوں کہ ان کی الگ ایک کتاب چل سکتی ہے۔ ہاں، جن کو بھول گئی ہوں یا وہ نہیں سنی تو وہ پرانی سیڈیاں، ویڈیو وغیرہ، آڈیو تلاش کریں اور سنیں تاکہ کچھ تمہیں معرفت ہو۔ اللہ نے بقیت اللہ کے لیے جس صدف کو چنا ہوگا، وہ کوئی عام تو نہیں ہوگی، بس اسی تجلی الہیہ کا اثر ہے کہ نبوت وزارت کا چولا بدل لیتی ہے۔ میں صاحبان اشارت کی ضیافت تباہ کے لیے، یہ ضیافت علمی ہے، بس ایک ایک اشارہ کر کے میں اپنے بیان کو سمیٹنے لگا ہوں۔ پھر یاد کرو، 2 وزیر آسمان پر ہیں، 2 زمین پر ہیں۔ معجزہ جس نبی کا جو ہے، ڈیوٹی اس کی اس کے برعکس ہے۔ سر اٹھاؤ، جناب الیاس کا معجزہ کیا ہے؟ پڑھو کتابیں، علماء سے پوچھو۔ کان یمشی علی الماء، پانی پہ جوتوں کے ساتھ چلے جاتے تھے جیسے سڑک پہ چلتے ہیں، لیکن پانی پہ ڈیوٹی خضر کی ہے، الیاس کی نہیں۔ اللہ کرے کہ میرے سامنے خریدار ہوں اور وہ سمجھ پائیں۔ حالانکہ الیاس کو پانی کی ڈیوٹی ملنی چاہیے، لیکن نہیں، خضر کا معجزہ زمین سے تعلق رکھتا ہے۔ نام میں نے رات کل بتایا تھا کہ بلیا ہے، خضر لقب ہے۔ کلما کان یجلس علی الخشبۃ یابسۃ الا واخضرا، جس خشک جگہ پہ، زمین پہ، لکڑی پہ بیٹھتے تھے وہاں سبزہ اگاتا تھا، اس لیے نام خضر پڑ گیا۔ معجزہ تعلق خشکی سے رکھتا ہے، ڈیوٹی پانی پہ ہے۔ معجزہ پانی کا ہے، ڈیوٹی خشکی پہ ہے۔ عیسیٰ کے معجزے کا تعلق زمین سے ہے، پرندہ مٹی سے بناتا ہے۔ بیٹھا آسمان پر ہے، بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جیسے عیسیٰ کا معجزہ زمین کے ساتھ ہے وہ ادھر رہتا، الیاس کا معجزہ پانی کے ساتھ ہے وہ ادھر رہتا۔ اور یہ نیازت پر سنت الہیہ ہے، کئی بار بتا چکا ہوں۔ شمس علامت ہے نبوت کی، قمر علامت ہے ولایت کی۔ شمس نبوت، قمر ولایت۔ نبی نے سورج نہیں لوٹایا، علی نے چاند نہیں پھاڑا۔ حالانکہ سورج رسول کی جاگیر تھی، سورج رسول لوٹاتے، وہ علی نے لوٹایا۔ چاند سلطنت تھی علی کی، علی چاند شک کرتا، وہ رسول نے کیا۔ ان کے لیے تو اشفاق کی یہ وجہ ہے کہ یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہماری جاگیریں بانٹی ہوئی نہیں ہیں۔ میری جاگیر پہ رسول کا قبضہ، رسول کے میراث پہ میرا قبضہ۔ تو جب رسول کی آسمانی میراث کا مالک میں ہوں، زمین کا کوئی اور ہو جائے گا؟ ہاں، اور میں نے جب تحقیق کی،
اچھا تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ الیاس کو پانی کیوں نہیں ملا، خضر کو خشکی کیوں نہیں ملی، عیسیٰ کو زمین کیوں نہیں ملی؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ تو جو کچھ مجھے جواب ملا اسے تحفہ سمجھو تمہاری مرضی، حقیقت کا گوہر سمجھو تمہاری مرضی۔ تو مجھے کتب اہل بیت نے جواب یہ دیا کہ اگر الیاس کو پانی پہ موکل بنایا جاتا تو لوگ یہ سمجھتے اس کا معجزہ ہی پانی پہ حکومت ہے۔ اگر خضر کو خشکی دی جاتی لوگ سمجھتے اس کا معجزہ ہی خشکی کا ہے، عیسیٰ کو زمین دی جاتی لوگ سمجھتے وہ پرندہ ہی مٹی سے بناتا ہے۔ نہیں نہیں، الگ الگ اقتدار دے کے لوگوں کو دعوت دی کہ یہ معجزے ان کے ذاتی نہیں جس کے وزیر ہیں۔ سمجھ میں آگی بات؟ سمجھ میں آگئی بات؟ تاکہ زمانہ سمجھے یہ اقتدار ان کا نہیں، یہ طلسم ان کا نہیں جس کے وزیر ہیں۔ اور یہ تو میں تمہیں بتا ہی چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ جہاں بھی جاتے تھے ایک برتن میں، اگر بھول گئی تو سن لو، جنہوں نے پہلے نہیں سنا وہ آج سن لیں، جہاں بھی عیسیٰ جاتے تھے کسی نہ کسی ظرف میں، بوتل میں، برتن میں، چھاگل میں، مشکیزے میں قوم شہر کا پانی ساتھ رکھتے تھے۔ اور جب تک وہ جو پرندے کے لیے مٹی اکٹھی کرتے تھے اس کے خمیر کے لیے جب تک وہ قوم والا پانی نہیں ملاتے تھے پرندہ نہیں بنتا تھا۔ اور نہیں جانتے تو جان لو، قوم حرم ہے تیرے 12ویں امام کا، جیسے مکہ حرم خدا، مدینہ حرم رسول، کوفہ حرم علی، کربلا حرم حسین، قوم تیرے 12ویں امام کا حرم ہے کیونکہ وزیر 12ویں کا ہے، اپنے امیر کے شہر کا پانی ساتھ رکھتا ہے۔ جب عیسیٰ جیسے نبی ان کے شہر کا پانی ساتھ نہ لیں معجزہ بے اثر ہے۔ تیرا میرا گزارا ان کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیوں نہ ہو، عیسیٰ عصمت کی علامت ہے اور میرا امام وحدت کی علامت ہے۔ اے رسول کہہ دو کہ اللہ قادر ہے اگر چاہے تو اپنی علامت کو نازل کر دے۔ درود پڑھ لو مل کر آواز بلند۔ کچھ بلے پڑا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ بس زیادہ پڑھ لیا، تھوڑا اور پڑھنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ کے سن لینا کہ جو شام سے چل کے آتی ہے اسے نہ ہماری خطابت سے کوئی غرض، نہ ہمارے علم سے کچھ لینا دینا۔ اسے جب کسی نے پوچھا کہ بے علموں کی محفل میں کیوں جاتی ہو، ہر بار رو کے یہی فرمایا پرسہ لینے۔ اللہ
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقین مانو ممبر پہ بیٹھا ہوں، ممبر پہ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ بعض اس حقیر نے وہ مسئلے بھی حل کیے ہیں جو صدیوں سے حل نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ مسئلہ آج تک، یہ مبالغہ نہیں، ممبر کی قسم، مجھ سے حل نہیں ہو سکا کہ عزادار کا آنسو سے رشتہ کیا ہے۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا، یہ کوئی راز الہی ہے یا اسی بی بی کی طرف سے راز ہے کہ جس کی حسرت ہے، کیونکہ فضائل میں کہنا پڑتا ہے ادھر دیکھو، دائیں بائیں نہ دیکھو، میری طرف توجہ کرو۔ میں ادھر پڑھنے والا مصائب پہ آمادگی کرتا ہے، اللہ جانے بادل کہاں سے برستے ہیں، خدا جانے آنسو کہاں سے آتے ہیں، خدا جانے ہر رونے والا نماز کی پوزیشن میں کیسے آ جاتا ہے۔ یہ باتیں عقل انسانی کے سمجھنے کی نہیں ہے۔ بس میں درد کے تصور کدے سے تصویر نکالتا ہوں یاد دلانے کے لیے۔ آنسوؤں کے بھیک خود مانگ لینا، کیونکہ درد کی ہر کہانی کو عزادار جانتے ہیں، لیکن جو یاد دلانے چلا ہوں، جب بھی کبھی میں نے اس روایت کو پڑھا ہے تو یہ کہنا مجھ پر واجب ہے، آج بھی کہنے لگا ہوں کہ جو تمہیں یاد دلانے لگا ہوں، میری تحقیق میں تاریخ درد کا وہ سب سے بڑا مصائب ہے۔ تم اتفاق کرو نہ کرو یہ تمہاری مرضی، لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ تاریخ ستم کا سب سے بڑا مصائب مدینے سے کربلا، کربلا سے شام، پھر مدینہ، یہ جو تکون ہے نا، یہی تاریخ درد ہے، یہی تاریخ ستم ہے۔ اور جانتے ہو کہ اس تاریخ درد کا سب سے بڑا مصائب کون سا ہے؟ کربلا کے صحرا میں 11ویں رات کے اندھیرے میں علی کی بیٹی کا پہرا دینا، زینب کا پہرا دینا سب سے بڑا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ روئے ہو، کسی کی چیخیں نکلی ہیں، کوئی ماتم کر رہا ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا 11ویں رات کے اندھیرے میں علی کی بیٹی کا پہرا دینا تاریخ ستم کا سب سے بڑا مصائب۔ ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ یہ حسین کی شہادت سے بڑا مصائب ہے، یہ اکبر کی بچی سے بڑا مصائب ہے، یہ خود خیمے جلنے لٹنے سے بڑا مصائب ہے۔ میری یہ ضرورت ہی نہیں کہ میں کسی مصائب کو چھوٹا کہوں، کسی کو بڑا کہوں۔ دلیلیں میرے پاس وہ ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، میری دلیل پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ بس ایک ہی سن لو، سارے مصائب قیامت سے کم نہیں۔ کربلا کا ایک ایک لمحہ لمحے محشر تھا، لیکن کسی لمحے میں علی نجف چھوڑ کے کربلا نہیں آیا۔ علی نے نجف تب چھوڑا جب بھی بیٹی کی آواز آئی، یا حافظ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب بیٹی کی آواز سنے، یا حافظ الحفیظ، رونے والوں ابھی الحفیظ کی بازگشت باقی تھی، نجف کی جانب سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز ابھری۔ جو میں نے کتابوں میں دیکھا ہے میں وہی سنا رہا ہوں۔ پڑھنے والے کئی کئی مبالغے بھی کر دیتے ہیں کہ بی بی نے سمجھا کوئی لوٹنے والا آ رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ شریکت الحسین بھول سکتی ہے، نہ فضا۔ علی ابھی دور تھا، امامت کی خوشبو پہلے آئی۔ بی بی طلب کے کھڑی ہو گئی، کہا سیدانیوں زمین پہ کیوں بیٹھی ہو؟ استقبال کے لیے کھڑی ہو جاؤ، نجف سے میرا مہمان آ گیا۔ العظمت للہ،
العظمت للہ، العظمت للہ۔ 64 بیویوں نے استقبال کیا، جو رونے آیا اور جس کے سینے میں گوشت کا دل ہے، پتھر کا ٹکڑا نہیں، وہ میری طرف دیکھے۔ میں بڑی جلدی ممبر خالی کرنے لگا ہوں، میں راہوار روکا علی نے۔ 63 بیویوں نے جیسے حاجی بلا تشبیہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، علی کی سواری کا طواف کیا۔ کوئی بی بی کہہ رہے یا علی اس وقت آئے جب میرے سر سے تاج اتر گیا، یا علی تب آئے جب میرے بچے مارے گئے، یا علی اس وقت آئے جب میرے بھائی نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ بلا تشبیہ حسب رتبہ علی ایک ایک بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دے رہا ہے۔ تم نے غور کیا؟ میں نے کہا 64 بیویوں نے استقبال کیا، فوراً ہی میں نے کہا 63 نے طواف کیا۔ کیوں؟ کتابیں بتاتی ہیں ایک بی بی سب سے الگ دور کھڑی ہے، اور میں یہ باہر والے دیکھ رہے ہیں، اندر والے تمہاری قوم کا خادم ہو، میرے ہاتھ جڑے ہیں۔ جس نے بھی اس روایت کو لکھا ہے اس نے جملہ یہی لکھا ہے کہ وہ بھی باہر کھڑی ہے جس کا لہو یہاں سے چلا نہ کوفے کے بازاروں میں رکا، نہ شام کے درباروں میں۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ۔ میں تمہیں صرف دعا دے سکتا ہوں، ہو چکا تھا پرسا، مجھے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ آزادار کے دل سے، اس کی نرمی سے ڈرتا رہا ہوں میں۔ کبھی میں نے انتہا نہیں دیکھی آزاداروں کے دل کی۔ اچانک خیبر شکن کی نظر پڑی، علی رحلزین میں تڑپا، فرمایا زینب بیٹا میری سکینہ مجھ سے ناراض ہے کیا؟ مجھے سلام نہیں کیا، مجھے حسین کا پرسہ نہیں لیا، مجھ سے اکبر کا پرسہ نہیں لیا۔ العظمت للہ۔ سمجھ میں آ گیا قبر میں بھی ماتم کرنے کے لیے کافی ہے۔ طرف کے شام والے نے دیکھا، سکینہ بابا سے ملی نہیں، سلام نہیں کیا، چلی بدل لڑوں میں جسم پر کبھی ابھی بابا کی سواری سے دور تھی، پھر رک گئی، دو کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھے، السلام علیکم یا امیر المومنین، اے مومنین کا امیر میرا سلام۔ تم رو رہے ہو؟ علی ایسا تڑپا جیسے دشمن تڑپے، فرمایا سکینہ میں تیرا لگتا کچھ نہیں ہوں، سکینہ تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں، جیسے اجنبی لوگ سلام کرتے ہیں۔ میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں، لوگ سمجھ لینا، ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی تیری شکایت کافر کرے، شکایت نہیں شکوہ ہے، اور بے جا نہیں بجا ہے۔ ریش مطہرہ آنسوں میں ڈوب گئی، کیا شکوہ ہے اپنے مظلوم دادا سے؟ کہ یا علی انصاف کر، اپنی بیٹی کے پہرے کی آواز سنی، نجف چھوڑ کے کربلا چلے آئے۔ اس وقت کہا تھے جب میں چلا رہی تھی یا علی جلدی آ، یا علی جلدی آ، میرا بابا جی مار رہا ہے، یا علی جلدی آ، میرے گوشوارے کر رہے ہیں، یا علی جلدی آ، مجھے تماچے لگ رہے ہیں۔
دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا اللہم کن ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر مدلین وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بیتہ الطاہرین.